وہ بیچ میں چلا جاتا تھا، پھر کنارے آنے کی کوشش کرتا تھا، کنارے والا شخص پھر اس کے منہ میں مارتا تھا، پھر وہ بیچ میں چلا جاتا تھا، ایسا مسلسل اس کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بے قرار ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جن کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ وہ موضوع ہے 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ وہ گناہ کیا ہے؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، یعنی 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں، وہ گناہ ہم کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ وہ گناہ جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں، یہ 7 گناہیں جو ہے کہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہم ان گناہوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور جاننے کے باوجود جو ہے کہ ان گناہوں کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں اور اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہے۔ متفقن علیہ ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں وہ کیا کیا ہے، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشرک باللہ، پہلا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر، اور دوسرا کیا ہے؟ جادو کرنا، اور تیسرا ناحق کسی کو قتل کر دینا، چوتھا ہے سود کھانا، پانچواں ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال ہڑپ لینا، اور چھٹا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا، بھاگ جانا، اور 7واں گناہ ہے مومنہ اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے پہلا گناہ ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک رہے تو لوگوں کو شرک سے روکا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی یہی تھی کہ شرک سے دور رہو، شرک سے باز آ جاؤ، اور لا الہ الا اللہ کے دائرے میں تم آ جاؤ۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم کامیاب ہو۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی یہی تھی کہ شرک سے بچو۔ جگہ جگہ پہ، قدم قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے بچایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے سب سے عظیم گناہ کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کو چھوڑ کے، اس اللہ کے باوجود تم جو ہے کہ رکوع کسی اور کے سامنے کر رہے ہو، سجدہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہو، مرادیں کسی اور سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے۔ یہی نہیں، آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ لوگوں کو شرک سے روکا ہے۔ اب جانتے ہیں دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے سب کی ایک ہی دعوت تھی،
کیا مقصد لے کر آئے تھے؟ کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ سب توحید کی دعوت دے رہے تھے، سب شرک سے ایک دوسرے کو روک رہے تھے، اپنی امت کو سب شرک سے روک رہے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا، اور اس لیے بھیجا تاکہ وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کرے، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرے، توحید کو لوگوں تک پہنچائے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچائے، غیر اللہ کی عبادت سے لوگوں کو بچائے، اس لیے بھیجا۔ پتہ کیا چلا؟ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کی یہی دعوت تھی کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو۔ یہی دعوت تمام نبیوں کی تھی میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی دعوت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جو ہے کہ کہتا ہے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن جب شرک کی بات آئی، اللہ نے علل اعلان کہہ دیا سورہ النساء میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی شرک۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، ایک ہی جگہ میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكَ، اے میرے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا ہوتا ہم تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے ہوتے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شرک میرے بھائی، اتنی بڑی چیز ہے شرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 ہلاک کر دینے والی، 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ پہلا گناہ شرک سے بچو میرے بھائی، شرک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں کہہ رہے تھے، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے لوگوں کو روک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، لوگوں تم جو ہے کہ یہود و نصارى، لوگوں یعنی یہود و نصارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا، تم ایسا نہیں کرنا، تم ایمان والے ہو، تم توحید والے ہو، تم کلمہ پڑھنے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ والے ہو، تم ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہو، تم صراط مستقیم پہ چلنے والے ہو، تم ایسا نہیں کرنا۔ جو نبی لوگوں کو قدم قدم پہ شرک سے ڈرایا ہو، شرک سے روکا ہو، آج اس نبی کے امتیوں کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا چیز ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، بہت بڑا جرم ہے۔ روئے زمین کے اندر سب سے بڑا جرم اگر دیکھا جائے، سب سے بڑا گناہ اگر دیکھا جائے تو یہ شرک ہے۔ شرک سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں دوسرا گناہ کیا ہے۔ دوسرا گناہ والسحر، جادو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے جنت حرام ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، جس نے جادو کیا اور جادو کروایا۔ یہی نہیں، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوفہ میں ایک جادوگر کو دیکھا جو جادو کا کرتب دکھا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا اتنا غصہ آیا انہیں، اور اپنی تلوار سے اس جادوگر کا سر الگ کر دیا۔ اتنا خطرناک سمجھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جادو کو۔ آج ہم میں سے بہت لوگ ان سب چیزوں میں ملوث ہیں، جادو کراتے ہیں، جادو کرتے ہیں، یہ سب چیزوں میں ملوث ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ
یہ خیال کرتے تھے کہ فلاں کام میں نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ کیے نہیں ہوتے تھے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیے ہوتے اور ایسا لگتا کہ میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا، کشمکش میں پڑے رہتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعائیں کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ معلوم ہے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے. آج دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سر کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور دوسرے میرے پیر کے پاس آ کے بیٹھ گئے. پہلے نے کہا اس شخص کو کیا ہو گیا ہے، دوسرے نے کہا کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے. پہلے نے کہا کس نے کیا ہے جادو، دوسرے نے کہا لبید بن اعصم نے کیا ہے. پہلے نے کہا کس چیز پہ جادو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے. پہلے نے کہا جس چیز کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ چیز کہاں پہ ہے، کہاں پہ رکھی گئی ہے، دوسرے نے کہا کہ وہ چیز فلانے کنویں میں رکھ دی گئی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو پتا چل گیا کہ جادو فلانے کنواں میں ہے تو آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں میں نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے نکالنے کا، اور جب جادو نکال لیا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس جادو کو زمین میں دبانے کا، تو اس جادو کو زمین میں دبا دیا گیا. تو پتہ کیا چلا یہ جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لعنت اس شخص کے اوپر جو جادو کرواتے ہیں اور جادو کرتے ہیں، اور اس شخص کے اوپر جو ہے کہ جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو پتہ کیا چلا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ، دوسرا گناہ کیا ہے، وہ ہے جادو کرنا. آئیے دیکھتے ہیں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے تیسرا گناہ کیا ہے. تیسرا گناہ ہے ناحق کسی کو قتل کرنا. یہ تیسرا گناہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا. سورہ انفال اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا، پہلا سوال تو نماز کے تعلق سے ہوگا، سوال ہوگا نماز کے تعلق سے، لیکن فیصلے کی جو بات آئی لوگوں کے بیچ جو سب سے پہلا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے تعلق سے ہوگا کہ فلانے کو تو نے ناحق کیوں قتل کیا تھا، اس کے بارے میں جو ہے کہ سوال کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں. آئیے دیکھتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے چوتھا گناہ کیا ہے. چوتھا گناہ ہے سود کھانا. بڑا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی، بڑا خطرناک گناہ ہے. 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے چوتھا گناہ سود کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ضرور آئے گا کہ وہ مال حاصل کرنا چاہیں گے، مال حاصل کریں گے، اور مال اس طریقے سے حاصل کریں گے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوگا اسے. جہاں سے بھی مال آ جائے، حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر آئے گا. آج وہ زمانہ آ چکا ہے میرے بھائی. آج ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ لوگوں کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگا. حرام طریقے سے آ رہا ہے یا حلال طریقے سے، کچھ پرواہ نہیں کریں گے لوگ. تو وہ زمانہ آ گیا ہے میرے بھائی. یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سود کے تعلق سے کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے اس حالت میں کہ شیطان نے اسے چھو دیا ہے، اور وہ ایسے بدحواس ہو جائیں گے کہ وہ جب اٹھیں گے تو ادھر گریں گے ادھر گریں گے. مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سود خور
کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو ان کا پیٹ جو ہوگا بڑا کر دیا جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا پیٹ، اور زمین سے جب وہ اٹھنا چاہیں گے تو کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے، کبھی اٹھیں گے کبھی گریں گے، پیٹ بڑا ہو جانے کی وجہ سے اتنا خطرناک گناہ۔ اس کے بعد میدان محشر سے آواز آئے گی، وہ دیکھو سودخور آ رہا ہے، وہ دیکھو سودخور آ رہا ہے۔ وہ آدمی رسوائی اور ضلالت میں پریشان ہو جائے گا میرے بھائی۔ یہی نہیں، اس کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے عذاب کا تذکرہ کیا کہ اس عذاب کو سننے کے بعد اللہ کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا خطرناک عذاب ہے۔ وہ عذاب ابھی ہم بیان کریں گے بعد میں۔ آگے ذرا دیکھیے کہ سود کیا چیز ہے، ابھی ہم بیان کریں گے کہ کتنا خطرناک ہے سود، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس عذاب کو۔ اسلام کے ہماری شریعت میں بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے گناہوں کا عذاب دیا گیا ہے، لیکن جو عذاب سود کا دیا گیا ہے اور کسی چیز میں وہ عذاب نہیں ہے، وہ عذاب سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی ہم بتائیں گے۔ آگے ذرا دیکھیے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن آج کی رات میں نے خواب دیکھا، میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے پکڑ کے ایک مقام پہ لے کے گئے جہاں پہ خون کا دریا تھا، خون کا دریا بہ رہا تھا، اس دریا میں، خون کے دریا میں ایک آدمی تیر رہا تھا اور ایک آدمی کنارے پہ کھڑا تھا بہت سارے پتھر لے کے۔ جب جو خون کے دریا میں تیر رہا تھا، کنارے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، کنارے میں کھڑا شخص پتھر سے اس کے منہ میں مارتا تھا، وہ بیچ میں چلا جاتا تھا، پھر کنارے آنے کی کوشش کرتا تھا، کنارے والا شخص پھر اس کے منہ میں مارتا تھا، پھر وہ بیچ میں چلا جاتا تھا۔ ایسا مسلسل اس کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بے قرار ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا شخص ہے جن کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کے خون کو چوسا کرتا تھا، دنیا کے اندر سودی کاروبار کیا کرتا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خون کے دریا میں تیرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خطرناک چیز ہے۔ تیار ہو جاؤ میرے بھائی خون کے دریا میں تیرنے کے لیے اگر آپ سودی کاروبار کرتے ہو۔ آگے آئیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سود خوروں کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اس بات پہ کہ ہم تمہیں اپنے علاقے میں رہنے دے دیں گے اس شرط پہ کہ تم سودی کاروبار نہیں کرو گے، یہ شرط رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ان عیسائیوں نے سودی کاروبار شروع کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے والے کہاں تھے؟ فوراً ان عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے علاقے میں رہنے اس وجہ سے ہم تمہیں دیے تھے کہ تم سودی کاروبار نہیں کرو گے، تم سودی کاروبار کر رہے ہو، ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور عرب سے ان عیسائیوں کو نکال دیا گیا تھا صرف سود کی وجہ سے، سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے۔ آج کے دور میں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو مسلمانوں کو کہاں سے نکالا جاتا، کہاں بھیج دیا جاتا پتہ ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان زیادہ ان سب چیزوں میں ملوث ہیں۔ ذرا دیکھیے، میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں بڑی عجیب و غریب بات بیان کی ہے سود خوروں کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وذروا ما بقی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو سودی کاروبار تمہارے پاس بچ گئے ہیں سودی کاروبار کو تم چھوڑ دو، اور اگر تم باز نہیں آئے سودی کاروبار کو تم چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم باز نہیں آئے سودی کاروبار کرتے رہو گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم چھوڑو گے نہیں سودی کاروبار تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ہماری شریعت میں اتنا بڑا عذاب کسی اور گناہ پہ نہیں ہے جو عذاب سود پہ ہے۔ کس کے اندر اتنی جرأت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ سے جنگ کرے؟ ہے کوئی جو رسول سے جنگ کرے؟ ہے کوئی جو رسول سے لڑائی کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، باز آ جاؤ سودی کاروبار سے، باز آ جاؤ سودی لین دین سے، چھوڑ دو ان کاروبار کو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے لڑائی کرنے کے لیے؟
اللہ اکبر، کتنا خطرناک عذاب ہے سود کے بارے میں میرے بھائی. اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، للکارا جا رہا ہے. اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو آؤ لڑو، ہم سے لڑو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے لڑائی کرو، جنگ کرنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ. للکارا جا رہا ہے سود خوروں کو میرے بھائی. کتنا خطرناک عذاب ہے. یہی نہیں، میں یہ بیان کر رہا تھا 7 ہلاک کرنے والے گناہ، ان میں سے چوتھا گناہ سود. 5واں گناہ کیا ہے؟ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 5واں گناہ یتیم کا مال ہڑپ لینا، کھا جانا. یہ 5واں گناہ ہے. بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہے 5واں گناہ. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس یتیم کا مال ہے تو انہیں واپس کر دو، اور اس سے اس مال میں سے تم اپنا حصہ مت لو، اس کا مال تم واپس کر دو. اسی طریقے سے کئی جگہ جو ہے کہ سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 23، 24 اور 25 کے اندر بڑا خطرناک ذکر کیا ہے یتیم کے مال ہڑپ لینے کے تعلق سے. یتیم کا مال جو ہڑپ لیتا ہے ان کے تعلق سے بڑا خطرناک ذکر ہے میرے بھائی. آپ ضرور پڑھیں ان چیزوں کو کہ جو یتیم کا مال ہڑپ لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس شخص کو جو ہے کہ بلایا جائے گا اور اسے ذلیل کیا جائے گا سب کے سامنے. یہ ہے یتیم کے تعلق سے میرے بھائی. یہی نہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، اپنے 2 یتیم بچوں کو لے کے میرے پاس آئی. کہا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو دے دیجئے، میرے 2 یتیم بچے ہیں، یہ بھوکے ہیں، آپ انہیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانتے ہیں 3 کھجوریں تھی، ماتر 3 کھجور. خود بھوکی تھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ 3 کھجوریں سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تھکے ہوئے آتے ہیں، جب آئیں گے تو یہ 3 کھجوریں پیش کر دیں گے. کھجور کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پئیں گے. یہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. یتیم کا سوال ہوا، وہ کھجور دے دیتی ہے اس عورت کو. اللہ اکبر. اس حدیث سے ایک چیز آپ اندازہ لگائیے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کا کس طریقے سے فکر کیا کرتی تھی. سنبھال کے رکھی تھی کھانے کی چیز کہ میرے شوہر آئیں گے اور کھائیں گے. یہ عزت، یہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہی ہیں میرے بھائی. سنبھال کے رکھی ہوئی تھی 3 کھجوریں. سوال کیا گیا یتیم کا، 3 کھجوریں دے دی. کہا کہ ماں میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی 3 کھجوریں ہیں، آپ انہیں قبول کر لیجئے. اس عورت نے 3 کھجور کو لیا اور ایک کھجور اپنے دونوں بچوں کو دیا، ایک کھجور اپنے پاس رکھ لیا کھانے کے لیے. اس کھجور کو کھانے کے لیے اپنے ہونٹوں سے دبانے ہی والی تھی. اللہ اکبر. بچے جھپٹ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ماں میں بھوکا ہوں، ماں پیٹ نہیں بھرا ہے، ماں اس کھجور کو بھی دے دیجئے. ماں کی ممتا چھلکتی ہے، اس کھجور کو بھی 2 حصوں میں بانٹتی ہے. ایک آدھا حصہ پہلے والے بچے کو اور آدھا حصہ دوسرے بچے کو دے دیتی ہے، اور وہاں سے بھوکی وہ بھی عورت جو ہے کہ چل دیتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان کرتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت میرے پاس آئی تھی، 2 یتیم بچوں کو لے کے آئی تھی، دونوں بھوکے تھے، میں کھجور رکھی ہوئی تھی آپ کے لیے. پورا واقعہ سناتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کا چہرہ دیکھا تھا؟ وہ کہتی ہے ہاں میں نے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس عورت نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. اللہ اکبر. اس عورت نے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا. اس نے یتیم بچوں کی پرورش کی، یتیم بچوں کو بھوکا رہنے سے روک دیا، پیٹ بھر دیا. اس نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا. اللہ اکبر. یہی نہیں، اور آگے آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز ہے یتیم کو کھانا کھلانا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
طبرانی کی روایت ہے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ سوال دیکھیے، آج ہم لوگ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن کبھی سوال نہیں کرتے ہیں کسی سے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام کا سوال دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں، کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل نرم ہو جائے اور ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائے۔ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی پرورش کرو۔ اگر یہ عمل تم کرتے ہو تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ پتہ کیا چلا؟ دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں آپ، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں، یتیموں کی پرورش کریں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیموں کو کھانا کھلائیں، اگر آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اور اس مال غنیمت میں آپ کا بھی حصہ ملنے والے تھا، آپ کا بھی حصہ نکل رہا تھا اس مال غنیمت میں۔ مال غنیمت تقسیم کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 حصہ ملا۔ 2 تھیلا لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، راستے میں 2 یتیم بچے مل جاتے ہیں، ایک کی عمر 7 سال ہے، ایک کی عمر 9 سال ہے۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نہیں ہے، ایک دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دنوں سے بھوکا ہوں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے کہ چولہا تیار کر رکھی تھی کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت میں سے لے کے آئیں گے، ہم اس کے بعد کھانا بنائیں گے۔ اللہ اکبر! اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہیں، اناج کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 یتیم بچوں کو اپنا تھیلا دے دیتے ہیں، ایک تھیلا 7 سال کے بچے کو، دوسرا تھیلا 9 سال کے بچے کو دے دیتے ہیں، اور ایسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ اپنے حصے کا مال کہاں رکھے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ میرے راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے تھے، ایک کی ماں نہیں تھی، ایک کا باپ نہیں تھا، ایک کی عمر 7 سال تھی، دوسرے کی عمر 9 سال تھی، دونوں نے ہم سے سوال کیا، میں نے دونوں تھیلا دونوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ تو رکھ لیتے، ہمارے گھر میں کھانا بن جاتا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ میں نے یتیمی کا درد سہا ہے، جب میں نے دنیا میں آنکھیں کھولی، اللہ کی قسم باپ کا سایہ نہیں تھا، ماں موجود تھی، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ میری ماں مجھے میرے باپ کے قبر کے پاس کچھ سالوں کے بعد لے کے گئی۔ اللہ اکبر! باپ کا قبر دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ باپ کے سینے سے چمٹ جاؤں، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ یتیمی کا درد میں نے سہا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اے عائشہ تجھے پتا نہیں ہے یتیمی کا درد کیا ہے؟ اس یتیمی کا درد میرے دل میں ہے، میں نے اس درد کو سہا ہے، اور میں نے ایک تھیلا ایک بچے کو، دوسرا تھیلا دوسرے بچے کو دے دیا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ کرام آج مال غنیمت کا حصہ جو مجھے ملا تھا ان حصوں کو میں نے 2 بچوں کو دے دیا، وہ معصوم بچے تھے، اور کہتے ہیں جو یتیموں کو جو ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یتیموں کو کھانا کھلائے گا، یتیموں کی پرورش کرے گا، اللہ کی قسم جنت میں وہ میرا پڑوسی بنے گا، میرا پڑوسی رہے گا۔ اپنی 2 انگلیوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے میرے ساتھ ملا ہوا رہے گا وہ شخص جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یتیموں کو کھانا کھلائے گا اور یتیموں کی پرورش کرے گا، وہ میرا پڑوسی بن کے رہے گا جنت میں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، یتیموں کا مال کھا جانا یہ خطرناک جرم ہے، خطرناک گناہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 6ٹھا گناہ، 7 ہلاک کر دینے والے گناہ میں سے 5واں گناہ تو یتیم کا مال ہڑپ لینا، کھا جانا۔ 6ٹھا گناہ کیا ہے؟ 6ٹھا گناہ ہم شارٹ میں لے کے چل رہے ہیں۔ 6ٹھا گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے کہ
جب کافروں سے آمنا سامنا ہو مسلمانوں کا اور صف آ رہا ہو، تب جو ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان پیٹھ پھیر لے تو جو ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اس شخص کے لیے جو ہے کہ جنت حرام کر دی جاتی ہے جو میدان جنگ سے پیٹھ کو پھیر لے۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 7واں گناہ اور سب سے آخری گناہ جو ہے وہ ہے مومنہ اور پاک دامن عورتوں کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ یہ بھی بڑا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگائے اور وہ ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارو اور اس کی گواہی قبول نہ کرو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن اس کے اوپر بھی جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے جو شخص پاک دامن اور مومنہ عورتوں کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی۔ آپ کسی کو ایسے ہی زانیہ کہہ دیں، آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں، بہتان لگا دیں، الزام تراشی بہتان لگا دیں ایسے ہی کچھ، تو آپ کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ 80 کوڑے مارے جائیں اور ان کے لیے ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ یہی نہیں، ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب بات بتلائی سورہ نساء میں، وہ یہ کہ جو شخص جو ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے، پاک دامن عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے، تو ایسے شخص کو تو 80 کوڑے مارو، اس کے بعد اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، اور اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی زبان اس شخص کے خلاف گواہی دے گی، کہے گی اللہ یہ آدمی فلانے کو بدنام کرنے کے لیے میرا غلط استعمال کیا تھا، آج تو اسے پکڑ لے۔ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے فلانے کو بدنام کرنے کے لیے میرا استعمال کیا تھا، اللہ تو اس نے میرا غلط استعمال کیا تھا، اللہ تو اسے پکڑ لے۔ پیر گواہی دیں گے، کہیں گے اللہ اس نے میرا غلط استعمال کیا تھا، کسی کو بدنام کرنے کے لیے چل کر گیا تھا، اللہ تو اسے آج اپنی پکڑ میں لے لے، اسے چھوڑنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ ان چیزوں کی گواہی کو قبول کرے گا اور اس شخص کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور اسے چھوڑے گا نہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے یہ 7 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو۔ پہلا کہ شرک سے بچو، جادو کرنے سے بچو، ناحق کسی کو قتل کرنے سے بچو، اسی طریقے سے سود سے بچو، سود کھانے سے بچو، یتیم کا مال کھانے سے بچو، اس کے بعد جو ہے کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کہ پاک دامن اور مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام نہ لگاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگوں کو ان سب باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پہ رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔